بازو میں رکھ دیں تو 3 دن کی اگر شادی کی جائے تو جوڑے، نکاح، ولیمہ اور 3 دن کے لیے کھانے پینے کے علاوہ صرف ڈیکوریشن کے پیسے، کتنی شادیاں آج ایسی ہو رہی ہیں صرف ڈیکوریشن میں لوگوں کو سجانے کے لیے گھر سجا رہے ہیں، فنکشن ہال سجا رہے ہیں اور جانے آنے کا راستہ سجا رہے ہیں. اس سجانے میں اتنی رقم لگ رہی ہے، اس رقم کو اگر بازو میں نکالا جائے تو اللہ کی قسم 15 سے 20 غریب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی. 15 سے 20 غریب بچوں کی شادیاں آسان سے ہو جائیں گی اگر سجانا بند کر دیں گے. آپ صرف ڈیکوریشن میں ڈالے جانے والے پیسے اگر غریبوں کو آپ دیں گے تو غریبوں کے گھروں میں بیٹھنے والی بچیاں آسان سے اڑ جائیں گی. اب وہ کھلانے پلانے میں فضول ایک اچھی بہترین چیز کھلائیں، ایک کھلانے پلانے میں آپ کو اللہ نے سزا دیا کھلائیں، لیکن یہ تو فضول میں، اور لوگ کھلانے پلانے میں اتنا فضول کر رہے ہیں آج کے معاشرے میں کہ کھلانا پلانا ہی شادی ہے. آپ یاد رکھ لیجئے، تاریخ گواہ ہے اس بات پر اور انسان کی فطرت بھی رہی. آپ چاہے کتنے بھی لاکھوں کا کھانا کھلائیں، ولیمہ کے اندر ہو، نکاح کے اندر ہو، کتنے بھی لاکھوں کا کھانا کھلائیں آپ، تاریخ گواہ ہے، انسان کی فطرت ہے، لوگ فنکشن ہال سے باہر آنے تک ہی بھول جائیں گے کہ آپ نے کیا کھلایا تھا. کوئی آدمی یاد نہیں رکھے گا کہ ان کی دعوت میں وہ چیزیں کھلائی تھی. وہ تھوڑی 5 منٹ کی تعریف بھی اگر کی جائے تو فنکشن ہال کے اندر تک، باہر نکلیں گے دعوت خانے سے تو پھر بھول ہی جائیں گے کہ آپ نے کیا کھلایا تھا. آپ کے کھانے کو لوگ یاد رکھتے ہیں، نہ آپ کے پکوان کو لوگ یاد رکھتے ہیں، کسی چیز کو لوگ یاد نہیں رکھتے، سب بھول جاتے ہیں. لوگوں کو 5 منٹ کی تعریف کے لیے آدمی نہ جانے اپنے گھر بیچ رہا ہے. کس کے پاس گھر نہیں وہ آدمی سود پر پیسے لا رہا ہے، قرضے کر کے لوگ پیسے لا رہے ہیں. کسی نے اتنا قرضہ کر لیا شادی کے موقع پر، شادی کرنے کے لیے، لوگوں کو کھلانے کے لیے اتنے پیسے قرض پر لائے کہ وہ قرض، اس کے 3 بچے ہو گئے شادی ہو کر، اب تک قرض ادا نہ ہوا. شادی ہو کر 3 بچے پیدا ہو گئے، اب تک بھی. بالخصوص عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی کے بارے میں آتا ہے ان کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں سنائی، اور کوئی معمولی صحابی نہیں، بہت بڑے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہنے والے صحابی. ان کا نکاح ہوا، اللہ کے نبی کو کانوں کان خبر بھی نہیں. حالانکہ کوئی مدینہ اس زمانے میں کوئی بڑا شہر نہیں، مختصر چھوٹا شہر، کچھ گھر تھے اتنا ہی، کچھ زیادہ لمبا چوڑا شہر نہ تھا، گنے چنے گھر تھے، گنے چنے مسلمان تھے، کوئی زیادہ لوگ نہیں کہ کوئی ملاقات نہ ہو. چھوٹا شہر درمیان میں رہتے ہیں اور اس صحابی کا نکاح ہو گیا ہے. صحابہ کو بھی معلوم نہیں، اللہ کے نبی کو بھی معلوم نہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو سامنے سے آتا ہوا دیکھے تو آپ کے کرتے پر زعفران کا نشان دیکھا. زعفران جو خوشبو ہوتی ہے وہ خواتین لگایا کرتی، وہ خوشبو کی نشان جو ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے پر لگا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے دیکھ کر پوچھا کہ عبد الرحمن، آپ کے کپڑے پر زعفران کا نشان کیسا جو خواتین لگاتی ہیں؟ تو اس وقت صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی دراصل بات یہ ہے کہ میں نے نکاح کر لیا ہے، میری شادی ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کا وہاں پر کوئی ناراضگی اختیار نہیں کی، کسی طرح کا وہاں پر اعتراض نہیں کیا کہ تم مجھے بلائے نہیں، مجھے بتائے نہیں، مجھے بولے نہیں، کسی طرح کا کوئی تکلف نہیں. آپ جیسے سنے کہ نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور کہا کہ فوری جاؤ بکری کاٹو اور ولیمہ کی تیاری کرو. یہ وہ صحابہ کی شادیاں ایسے اتنی آسان طریقے سے. اور حضرت جابر کے بارے میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڑلے صحابی، بڑے چہیتے صحابی، اتنے چہیتے صحابی کہ روزانہ آپ کی صحبت میں صبح شام آپ کی وسعت میں گزرنے والی یہ صحابی کا بھی شادی ہو گئی اور اللہ کے نبی کو کانوں کان خبر نہیں. حالانکہ یہ صحابی نکاح کر چکے اور کچھ دن گزر بھی گئے، لیکن صحابی نے اللہ کے نبی کو بتانا بھی مناسب نہ سمجھا کہ اللہ کی میری شادی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے ہیں کہ جابر تم نے نکاح کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر صحابی کہتے ہیں ہاں اللہ نے میں نے نکاح کیا ہے. پوچھنے پر صحابی بتا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کو کوئی معلوم بھی نہیں کہ نکاح ہوا ہے. جب پوچھنے پر آپ نے اس وقت کہا کہ کس سے نکاح کیا ہے، کنواری سے یا بیوہ سے؟ اس وقت صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بیوہ خاتون سے نکاح کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بیوہ سے کہتے بغیر کنواری لڑکی سے کر لیتے بہتر تھا، وہ جو واقعہ پیش آیا. تو بتانا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ صحابہ کی شادیاں اتنی آسان طریقے سے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں، اور کسی کو نہ بھی بلایا جائے تو کسی طرح کا اعتراض نہیں، تکلفات نہیں. آج اگر آپ کسی مہمان کو، کسی دوست کو اگر شادی میں کسی دعوت میں بھول جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے. وہ
اب وہاں سے ناراضگیاں شروع. اگر ایک گھر بھول گئے، حسداً جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں بلانا بھول گئے، شادی کا موقع آ گیا، شادی ہو گئی، اب وہ گھر اتنا ناراض ہوا، ناراضگی اتنی بڑھتی گئی کہ آخرکار وہ آگے جا کر دشمنی میں تبدیل ہوئی. یہاں تک کہ وہ لوگ اتنی ناراضی اختیار کر بیٹھے، ان کے گھروں میں دعوت ہوئی تو لوگ دوبارہ انہیں نہیں بلائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں نہیں بلایا تو ہم انہیں نہیں بلائیں گے. یہ ناراضی کا سلسلہ یہاں تک چلتا رہا، آخرکار وہ جا کر آپس میں دشمنی پیدا ہو گئی. ایسے واقعات بھی کہیں پیش آئے، اس لیے شریعت نے بالخصوص تعلیم دی. وقال اللہ تعالی فی موضع آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین، گزشتہ 2 جمعہ سے ہم معاشرے کے بگاڑ اور اسی کے علاج کے حوالے سے ایک موضوع شادی بیاہ کا، اسی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. آئیے میں آج کے خطبے میں بھی اسی کی ملتی جلتی ایک آخری کڑی آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے پہلے کہ اللہ مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین، جیسا کہ ہم نے سنا کہ شادی نکاح ہو، شریعت ایک مسلمان لڑکے اور لڑکی کو شریعت جو تعلیمات دیتی ہے، اگر مسلمان گھرانوں میں، اللہ پر ایمان لانے والے گھرانوں میں، کلمہ پڑھنے والے گھرانوں میں اگر ان تمام تعلیمات کو کما حق ہو اگر لوگ ادا کرتے چلے جائیں، ان تمام تعلیمات کو لے کر اگر شادی بیاہ کے پورے رسومات کریں گے، تو پھر کوئی کسی طرح کا فساد، کسی طرح کے جھگڑے، کسی طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. تو آئیے دیکھتے چلیں شریعت کی کیا تعلیم ہے. نکاح کے معاملے میں سب سے پہلے شریعت نے تعلیم دی کہ نکاح کو آسان کرو. یہ بنیادی تعلیم نکاح کے حوالے سے کہ نکاح کو پوری طرح سے آسان کرو، اور نکاح کو جہاں پر آسان کرنے کی تعلیم شریعت نے دی، وہیں پر جب نکاح آسان ہو جائے گا تو معاشرے میں بدکاری بہت مشکل ہو جائے گی، یعنی کہ زنا مشکل ہو جائے گا. نکاح کو اگر آسان کریں گے تو زنا مشکل ہو جائے گا، اگر نکاح کو مشکل کر دیں گے تو پھر بدلے میں زنا آسان ہو جائے گا. جن لوگوں کو جگہ نہیں ملی ہے وہ اوپر کے حصے میں چلے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو محترم حاضرین، معاشرے نے، اگر کسی معاشرے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر کسی طرح کی بدکاری، زنا، یہ ساری چیزیں نہ ہو، تو اس معاشرے کو چاہیے کہ وہ معاشرہ سب سے پہلے نکاح کو آسان کریں. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جس معاشرے میں وہ صحابہ کی زندگیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صحابہ کے زمانے میں دیکھیں گے کہ بدکاری کے واقعات اکا دکا کہیں دور دراز پر معلوم ہوتا کہ وہاں پر بدکاری ہوئی، وہاں پر زنا ہوا، وہاں پر گناہ ہوا. اس زمانے میں بدکاری اتنی عام نہ تھی، بہت کم لوگوں میں کئی دنوں بعد، کئی سالوں بعد ایک آدھ دفعہ واقعات پیش آتے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہاں پر اس زمانے میں لوگوں نے نکاح کو پوری طرح سے آسان کیا تھا. نکاح جتنا آسان ہوتا ہے، زنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے.
کیونکہ زنا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب نکاح آسان ہو جائے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، زمانے میں جا کر دیکھیں صحابہ کے کہ اس زمانے میں کیسی شادیاں ہوا کرتی تھی۔ قربان جائیے، نکاح کو کتنا آسان لوگوں نے بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے کہ واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا کہ ایک صحابی رسول آئے، ان لوگوں کے نکاح ایسے ہوتے۔ آج کے زمانے میں ہم نے نکاح کرنے کے لیے ایک مسلمان، ایک نوجوان سمجھتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے پاس پیسے ہوں، اس کے پاس مال ہو، اور معاشرہ سمجھتا ہے کہ شادی لڑکی کی اسی وقت کی جائے گی جب اس کے پاس گھردار ہو، نوکری ہو اور بھی دوسری چیزیں ہوں۔ جب تک وہ نوکری والا نہیں بن جاتا، جب تک اس کے پاس مال نہیں آتا، اس نوجوان کا نکاح نہیں کرتے۔ یہ آج کے معاشرے کا ذہن ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا نکاح ایسے کیا جن کے پاس مہر دینے کی قیمت نہ تھی، جن کے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی قیمت نہ تھی، کوئی چیز نہ تھی۔ اتنا آسان نکاح۔ قربان جائیے، وہ صحابی رسول کے جو میں واقعہ بیان کیا کہ خاتون آئی، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو آپ خاموش رہے۔ تو آپ کے بازو میں جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نکاح کر لوں گا اور آپ نہ چاہتے ہیں۔ تو پھر اس صحابی سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے نکاح کرنے کے لیے؟ مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ کوئی مال نہیں، کوئی متاع نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، قیمتی سی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس صحابی کو گھر بھیجتے رہے اور بار بار پوچھتے رہے کہ کوئی قیمتی چیز لے کر آؤ، یہاں تک کہ کوئی چیز ملی نہیں، کوئی رقم نہیں ملی۔ آخر کار لوہے کی انگوٹھی اللہ کے نبی نے مانگی، کہا کہ اگر لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو لا لو۔ وہ لوہے کی انگوٹھی بھی میسر نہ تھی۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح روک دیا؟ کیا وہ نکاح کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا دیا کہ تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے؟ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی، مہر دینے کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں، یہاں تک کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، تو اللہ کے نبی نے کچھ صورتوں کو مہر بنایا۔ جو صورتیں، جو سورے اس صحابی کو یاد تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ صورتیں تو اپنی بیوی کو یاد دلا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ اتنا آسان نکاح ہو گیا۔ وہ صحابی جو ہے اپنی بیوی کو لے کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آسان طریقے سے، اور اس صحابی کو معلوم بھی نہ تھا آدھا گھنٹہ پہلے کہ میری ابھی نکاح ہونے والا ہے۔ یہ ایسی شادیاں تھیں اس زمانے میں، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے انہیں معلوم بھی نہ تھا کہ میں دولہا بننے والا ہوں، میرا نکاح ہونے والا، انہیں معلوم بھی کانوں کان خبر نہیں۔ اور آج کے معاشرے میں نکاح کرنے کے لیے 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے سے اس کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں، طرح طرح کی دعوتیں درمیان میں، رسومات درمیان میں، اور پھر آخر جا کر 1 سال بعد پوری تیاریوں کے ساتھ پوری طرح سے اس کو نکاح میں عمل میں لایا جاتا ہے۔ صحابہ کے اندر اٹھا کر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نکاح کو آسان کیا۔ اور آپ جانتے ہیں آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی کسی کو دعوت نہیں دیتا، دیکھیے کتنی آسان شادیاں تھیں اور آج لوگوں نے کتنا مشکل بنایا ہے اس کو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کرنا ہے تو پورے لوگوں کو بلانا پڑے گا، ان کو بلانا ہے، فلاں دعوت دینا ہے، فلاں جگہ کو دعوت دینا ہے، ان کو بلانا ہے، کم از کم اتنے 1000 لوگوں کی دعوت ہوگی، اتنا خرچہ ہوگا۔ یہ آج کے لوگوں کی ذہنیت ہے۔ اس زمانے میں آپ جا کر دیکھیں، صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، بڑے بڑے معزز صحابہ، وہ صحابہ جن کا نام عشر مبشرہ میں آتا تھا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارتیں سنائی۔ بالخصوص عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی کے بارے میں آتا ہے ان کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں سنائی، اور کوئی معمولی صحابی نہیں، بہت بڑے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہنے والے صحابی، ان کا نکاح ہوا، اللہ کے نبی کو کانوں کان خبر بھی نہیں۔ حالانکہ کوئی مدینہ اس زمانے میں کوئی بڑا شہر نہیں، مختصر چھوٹا شہر، کچھ گھر تھے اتنا ہی، کچھ زیادہ لمبا چوڑا شہر نہ تھا، گنے چنے گھر تھے، گنے چنے مسلمان تھے، کوئی زیادہ لوگ نہیں کہ کوئی ملاقات نہ ہو، چھوٹا شہر درمیان میں رہتے ہیں، اور اس صحابی کا نکاح ہو گیا ہے، صحابہ کو بھی معلوم نہیں، اللہ کے نبی کو بھی معلوم نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو سامنے سے آتا ہوا دیکھے تو آپ کے کرتے پر زعفران کا نشان دیکھا۔ زعفران جو خوشبو ہوتی ہے وہ خواتین لگایا کرتی، وہ خوشبو کی نشان جو ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے پر لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھ کر پوچھا کہ عبد الرحمن آپ کے کپڑے پر زعفران کا نشان کیسا جو خواتین لگاتی ہیں؟ تو اس وقت صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی دراصل بات یہ ہے کہ میں نے نکاح کر لیا ہے، میری شادی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کا وہاں پر کوئی ناراضگی اختیار نہیں کی، کسی طرح کا وہاں پر اعتراض نہیں کیا کہ تم مجھے بلائے نہیں، مجھے بتائے نہیں، مجھے بولے نہیں، کسی طرح کا کوئی تکلف نہیں۔ آپ جیسے سنے کہ نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور کہا کہ فوری جاؤ بکری کاٹو اور ولیمہ کی تیاری کرو۔ یہ وہ صحابہ کی شادیاں ایسے اتنی آسان طریقے سے۔ اور حضرت جابر کے بارے میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی، بڑے چہیتے صحابی، اتنے چہیتے صحابی کہ روزانہ آپ کی صحبت میں صبح شام آپ کی وسعت میں گزرنے والی یہ صحابی کا بھی شادی ہو گئی اور اللہ کے نبی کو کانوں کان خبر نہیں۔ حالانکہ یہ صحابی نکاح کر چکے اور کچھ دن گزر بھی گئے، لیکن صحابی نے اللہ کے نبی کو بتانا بھی مناسب نہ سمجھا کہ اللہ کی میری شادی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے ہیں کیا جابر تم نے نکاح کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر صحابی کہتے ہیں ہاں اللہ نے میں نے نکاح کیا ہے۔ پوچھنے پر صحابی بتا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کو کوئی معلوم بھی نہیں کہ نکاح ہوا ہے۔ جب پوچھنے پر آپ نے اس وقت کہا کہ کس سے نکاح کیا ہے، کنواری سے یا بیوہ سے؟ اس وقت صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بیوہ خاتون سے نکاح کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیوہ سے کرتے بغیر کنواری لڑکی سے کر لیتے بہتر تھا، وہ جو واقعہ پیش آیا۔ تو بتانا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ صحابہ کی شادیاں اتنی آسان طریقے سے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں، اور کسی کو نہ بھی بلایا جائے تو کسی طرح کا اعتراض نہیں، تکلفات نہیں۔ آج اگر آپ کسی مہمان کو، کسی دوست کو اگر شادی میں کسی دعوت میں بھول جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے وہ۔ اب وہاں سے ناراضگیاں شروع، اگر ایک گھر بھول گئے، حسداً جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں بلانا بھول گئے، شادی کا موقع آ گیا، شادی ہو گئی، اب وہ گھر اتنا ناراض ہوا، ناراضگی اتنی بڑھتی گئی کہ آخر کار وہ آگے جا کر دشمنی میں تبدیل ہوئی۔ یہاں تک کہ وہ لوگ اتنی ناراضی اختیار کر بیٹھے، ان کے گھروں میں دعوت ہوئی تو وہ لوگ دوبارہ انہیں نہیں بلائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں نہیں بلایا تو ہم انہیں نہیں بلائیں گے۔ یہ ناراضی کا سلسلہ یہاں تک چلتا رہا، آخر کار وہ جا کر آپس میں دشمنی پیدا ہو گئی۔ ایسے واقعات بھی کہیں پیش آئے، اس لیے شریعت نے بالخصوص تعلیم دی کہ بلا تکلف، ایسے کوئی تکلف والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ آسان طریقے سے۔ تابعین میں آپ جا کر دیکھیں، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے تابعی ہیں یہ جن کے علمی دروس ہوتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ کر علم حاصل کرتے، یہ تابعی، اور اتنے بڑے بڑے گھرانوں سے بڑے بڑے شہزادے ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے۔ اور ان کی ایک لڑکی بڑی عالمہ تھی، بڑی فاضلہ تھی، بڑی عبادت گزار عابدہ اور بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی۔ اور اس لڑکی کے لیے رشتہ کس نے بھیجا؟ عبد الملک بن مروان، اس وقت کا ایک بادشاہ، اس نے اپنے شہزادے لڑکے کے لیے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کی بیٹی کا نکاح بھیجا، پیغام بھیجا کہ کہا کہ اگر پیغام نکاح ہے قبول کر لیں گے تو آپ کی لڑکی کو ہم بہو بنانا چاہتے ہیں۔ وقت کے بادشاہ نے عبد الملک بن مروان نے اپنے شہزادے کے نکاح کا پیغام بھیجا، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا، اس شہزادے کو، اس مالک کے اس بیٹے کو نہیں دیا اپنی بیٹی کو۔ جانتے ہیں کس کو دیتے ہیں اور شادی کیسے ہوتی ہے، کچھ وجوہات تھی وہاں پر۔ آخر کار ان کی بیٹی کا نکاح کیسے ہوا؟ اپنے محفل کے دروس کے محفل میں جب داخل ہوئے، علم سکھانے کی محفل میں، دروس کی محفل بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر جو بچے آتے تھے آپ کے شاگرد، ایک شاگرد جن کا نام ابن ابی بعدہ، ایک ان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ہیں ابن ابی بعدہ، یہ ایک شاگرد کئی دنوں سے جو ہے ناغا ہیں، کئی دنوں سے اب علم حاصل کرنے کے نہیں آ رہے محفل میں۔ کافی دنوں بعد اس دن جب وہ پہنچے وہاں پر تو وہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ اتنے دن سے تم کیوں نہیں آ رہے تھے؟ تو ان کے شاگرد نے کہا کہ دراصل بات یاد یہ ہے استاد محترم کہ میری بیوی کا انتقال ہوا ہے، کسی مرض میں میری بیوی مبتلا تھی، انتقال ہوا تو میں اسی صدمے میں رہ کر کافی دنوں سے میں آپ کی محفل سے دور رہا۔ جیسے سنا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہوا ہے شاگرد کا، تو اس شاگرد کو آپ بہت بہتر قریب سے جانتے تھے، وہ کیسے اخلاق کے حامل ہیں، کتنا متقی پرہیزگار ہے، وہ لڑکا کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ان کی بیوی کا انتقال ہوا ہے، جیسے سنا تو پھر دوبارہ پوچھتے ہیں کیا دوبارہ نکاح کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا کہ ہاں نکاح کرنا چاہتا ہوں استاد محترم۔ تو کہا تو کیا فوری اسی وقت، کوئی دیر نہیں، کوئی سوچنے کی بات نہیں؟ اس شاگرد نے کہا کہ ہاں استاد محترم میں نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں،
تو فوری کہا کہ کیا میری بیٹی سے نکاح کر لو گے؟ وہ شاگرد کہتے ہیں، ابن ابی بادہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے میری ہوش چلی گئی۔ کس کا پیغام؟ نکاح کا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، اور وہ ہستی جن کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی ہستیاں آتی ہیں، اور ان کی شہزادی وہ بھی اتنی حسن و جمیل، بڑی عالمہ فاضلہ، اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ، اور میری کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ استاد محترم، میرے جیب میں بس 4 درہم ہیں، میرے پاس کچھ پیسے نہیں، میں کوئی مالدار نہیں۔ تو کہا کہ درہم دینار کی کوئی بات نہیں ہے، اگر تمہیں منظور ہے تو میں نکاح بھی یہیں پر پڑھاتا ہوں۔ خوشی خوشی گوارا کر لیا، کہا کہ مجھے منظور ہے۔ اسی محفل میں، اسی دروس کی محفل میں خطبہ نکاح ہو گیا، نکاح پڑھا دیا گیا۔ اب خوشی کے مارے اپنی ماں کے گھر گئے، گھر گئے اپنے ماں کو بتانے کے لیے۔ یہ وہ مائیں بھی کیسی مائیں، دیکھیں کتنی سادی شادیاں، کوئی بڑی اہمیت اس کو نہیں دیتے۔ شادی تو آج کے زمانے میں بہت بڑا کام ہے، اور کوئی ایسا کام اگر کچھ چھوٹ گئے تو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ شادیاں ہیں جنہیں ماں باپ کو معلوم نہیں، بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ ماں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ماں کو معلوم بھی نہیں بچے کی شادی ہونے والی ہے، اور نکاح ہو گیا بیٹے کا، تو بیٹا گھر پہنچا اور پہنچ کر اپنی ماں کو اطلاع دیا کہ ماں میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اور جانتے کس سے ہوا ہے؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کی ان کی بیٹی سے نکاح ہوا ہے۔ ماں نے کسی طرح کا اعتراض نہیں کیا کہ مجھے پوچھے نہیں، مجھے بتائے نہیں، مجھے ایک بار دکھائے نہیں، میں لڑکی کو دیکھی نہیں۔ آج کی ماؤں کی طرح نہیں، کسی طرح کا اعتراض نہیں۔ ماں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ جاؤ ولیمہ کی تیاری کرو۔ یہ اس زمانے کے نکاح تھے۔ یہی کہتے ہیں راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہوا تو یہ روزے سے تھے، ہفتہ کے روزے سے تھے، تو مغرب میں جب روزہ افطار کرنے کے بعد میرے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں جا کر دروازہ کھولتا ہوں تو دیکھتا کیا ہوں، سعید بن مسیب اپنی بیٹی کو لے کر دروازے کے باہر کھڑے ہیں، رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہ رخصت کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ تمہاری زوجہ ہے، تمہاری بیوی ہے، اب تمہیں اسے لے لو۔ میرے ہاتھ میں اپنی بیوی کو تھما کر، اپنی بیٹی کو تھما کر چلے گئے۔ اتنی آسان شادیاں، نہ کسی کو کانوں کان خبر، نہ کسی کو بلانے کا کوئی طے کرنا، کوئی محفل بیٹھنا، کوئی جمانا، کوئی بڑا نہیں، اتنی آسان شادیاں تھیں اس زمانے کی۔ صحابہ کی شادیاں ہو، تابعین کی ہو، اللہ کے نبی کے زمانے سے اٹھا کر آپ دیکھیں کسی طرح کا تکلف اس زمانے میں پایا نہیں جاتا تھا۔ لیکن لوگوں نے آج اس کا ایک ایسا مزاج بدلا ہے، لوگوں نے اتنا مشکل نکاح کو کر دیا ہے، اتنا مشکل نکاح کو کر دیا ہے، جس کے بدلے میں آج زنا عام ہو چکا ہے، زنا آسان ہو چکا ہے۔ کوئی آدمی زنا کرنا چاہے تو بس 200-500 روپے میں بدکارے کے اڈے پر اب چلا جائے گا تو اس کا زنا ہو جائے گا۔ لیکن نکاح کرنا چاہے تو اسے اتنی ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی، کھلانا ہے، پلانا ہے، دعوتیں دینا ہے، کپڑے خریدنا ہے، مہنگے فنکشن ہال بک کرنے ہیں، طرح طرح کی چیزیں۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں اگر انسان کے گھومتی رہیں گی تو کوئی انسان آگے بڑھ کر شادی کیوں کرے گا؟ یہ خرچے، یہ اخراجات، یہ ساری چیزیں دیکھ کر انسان نکاح سے پیچھے ہٹ جائے گا، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کی گمراہی کے راستے پر آ کر بدکاری کی طرف آگے جائے گا۔ تو اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ نکاح کو آسان بناؤ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس نکاح کو مشکل کرنے میں کیا اسباب ہیں۔ نکاح آج مشکل ہوا کیوں ہے؟ اتنا مشکل بنانے میں اس کے ذمہ دار کون ہے؟ شریعت کہتی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار معاشرے کا ہر فرد ہے، میں بھی، آپ بھی، اور بالخصوص ایک مالدار بہت بڑا ذمہ دار ہے۔ جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے دنیا میں، معاشرے میں کا جو مالدار ہے، جو صاحب استطاعت ہے، وہ بہت بڑا ذمہ دار ہے اس شادی کو مشکل کرنے میں، ان نکاحوں کو مشکل کرنے میں۔ پوچھیں گے آپ کیوں؟ مالدار کی کیا غلطی ہے؟ اللہ نے اسے مال دیا ہے تو اپنی شادی میں خرچ کر رہا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے آپ کو، لیکن آپ اس طرح کرنے سے دوسروں پر وہ افیکٹ پڑتا ہے۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ بہت بڑی شادی کر رہے ہیں، بڑا خرچہ لگا کر، بڑا ڈیکوریشن کر کے بڑی شادی آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ جو کھلا رہے ہیں، جو پلا رہے ہیں، وہ ایک ماحول بن جائے گا۔ ایک غریب کو جب غریب کسی گھر میں شادی کرنے کے لیے جائے گا تو وہ لوگ بھی اسی طرح سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ویسی شادی کرنی ہے۔ نکاح میں کھلانے کا ماحول بنا دیا، جوڑے رقم کے ماحول لوگوں نے بنا دیا، ایک ماحول بنتا گیا تو وہ ماحول غریبوں پر اثر کرنے لگا۔ کیونکہ ایک غریب باپ جس کے پاس کوئی استطاعت نہیں ہوتی، وہ استطاعت نہ ہونے والا باپ کیا کرے گا؟ یہ بڑی بڑی شادیاں کرنے والے بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ آئیے اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے نکاح کو مشکل کرنے کی کہ لوگوں نے، معاشرے نے بیجا رسومات کو ایجاد کیا ہے۔
بیجا رسومات، طرح طرح کی رسمیں۔ شریعت نے شادی میں صرف دو ہی کہیں، ایک نکاح اور ایک ولیمہ۔ یہ دونوں دعوتوں کے علاوہ شادی میں کوئی اور دعوت نہیں ہوتی۔ نکاح ہوتا ہے اور ولیمہ، نکاح میں کھلائی پلائی ہو ایک بات الگ، ولیمہ کی کھلائی پلائی ہو بات الگ۔ یہ دونوں کے علاوہ کوئی اور تیسری چیز، تیسری دعوت، تیسرا کوئی فنکشن نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اب لوگوں نے پورا ایک ہفتہ شادی کا بنایا ہے۔ اگر اتوار پیر کی شادی ہے تو پورے پیر سے دن لگ جاتے ہیں، ایک دن ہلدی کا دن، ایک دن وہ دن، ایک دن وہ دن، ایک دن جوڑے کا دن، اور اتنے دن گزرنے کے بعد پورا ایک ہفتہ بھر کی شادی ہوتی ہے۔ یہ بیجا رسومات اور روزانہ نئے نئے پکوان، روزانہ لوگوں کو کھلانا، کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ یہ اخراجات ہی کہ شادی کو، نکاح کو مشکل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے طرح طرح کے رسومات ایجاد کی، اور رسومات نکاح کے بعد بھی، شادی کے بعد بھی، شکریہ کے نام پر، کوئی اور نام پر، کسی اور نام پر، دعوتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں۔ ایک ہفتہ گزر گیا تو شادی کے بعد بھی دعوتیں جاری۔ تو یہ شریعت کی نظر میں بہت بری چیز ہے۔ شریعت نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی۔ آپ سادہ سیدھا نکاح کریں گے اور ولیمہ آپ کھلائیں پلائیں لوگوں کو، بس اس کے بعد کسی طرح کی دعوت، کسی طرح کا تکلف نہیں۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے شریعت نے، میں شروع سے یہ بات کہتا آیا ہوں کہ شریعت نے لڑکی کے والد پر، لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بھی بوجھ نہیں ڈالا۔ نکاح کرنا چاہتا ہے کوئی مرد تو اپنے مرد ہونے کے حیثیت سے وہ خود آگے بڑھ کر جائے گا، نکاح کے لیے لڑکی مانگے گا اور اپنے نکاح میں لے کر آئے گا، اپنے پیسوں سے، اپنے خرچے سے۔ وہ اس کو لڑکی جو کپڑے پہن کر نکاح میں آتی ہے وہ اپنے پیسوں کے کپڑے ہوں۔ ایک مرد کے اپنے پیسوں کے کپڑے پہنا کر وہ اپنے گھر لائے، اس کے باپ کے پیسوں کے کپڑے، اس کے باپ کی چیزوں، پیسوں کی دوسری چیزیں لے کر آنا، یہ بہت بڑی شرمندگی بات ہوئی۔ ایک بہت بڑا بھکاری کہہ سکتے ہیں اس آدمی کو۔ آج کے زمانے کا ایک ماڈرن بھکاری ہم کہہ سکتے ہیں، جو کسی کے پاس مانگ کر، پیسے مانگ کر، بھیک مانگ کر لے کر آتا ہے۔ بڑی شرمندگی کی مجلس ہوتی ہے وہ شادی سے پہلے، جب طے کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ کتنا دینا ہے، کتنا لینا ہے۔ لین دین کی مجلس میں بیٹھنے والوں کے چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں اکثر۔ جو لین دین کے لیے بیٹھتے ہیں، دولہے والے، لڑکے والے جو بیٹھتے ہیں، ان کے چہروں پر شرم آنی چاہیے اگر حساب سے دیکھا جائے۔ کسی باپ سے پیسے مانگتے وقت کسی لڑکی کے باپ سے پیسے مانگ رہے ہیں، ایسی شادیاں جو بالکل طرح سے شریعت میں بالکل جائز نہیں ہیں، اور طرح طرح کے رسومات۔ اور دوسری بہت بڑی وجہ شادی کو، اس نکاح کو مشکل کرنے میں، وہ ہے جہیز، لین دین کا معاملہ۔ جہیز کا معاملہ کیا ہے؟ آپ لڑکی کو رخصت کرتے وقت لڑکی کا باپ پورا سامان، ہر طرح سے لے کر، ایک کنگھی سے لے کر، ایک برش سے لے کر، ہر چیز، پورا سامان ساتھ میں دے کر بیچتا ہے۔ کوئی چیز اس میں چھوٹتی نہیں، ہر چھوٹی سے لے کر بڑی چیز۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکے والے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ جہیز کا معاملہ، ایک جہیز دینے والا باپ ایک لڑکی پیدا ہونے سے لے کر ایسا معاملہ بنا، ایسا ماحول آج لوگوں نے بنا دیا ہے۔ ایک غریب باپ جب بچی پیدا ہوتی ہے، اس وقت سے اس کے ذہن میں ایک ہی بات شروع ہوتی ہے کہ لڑکی پیدا ہو گئی تو بس اس کو شادی کرنا ہے، اس کو جہیز دینا ہے، اس کو جو بھی لین دین کے معاملے، کٹنم وغیرہ لیتے ہیں وہ سب دینا ہے۔ یہی ذہن میں رکھ کر ایک باپ پوری زندگی کماتا ہے، پوری زندگی کما کر۔ ایسے باپوں کو بھی دیکھا گیا جن کی لڑکیاں شادی کرنے کے لیے باپ نے پوری زندگی کمائی، اور زندگی پوری کما کر ایک گھر بنایا تھا، کچھ زمینیں خریدی تھی، پوری جائیداد بیچ کر لڑکیوں کی شادیاں جس نے کی۔ لڑکیوں کی شادیاں کرنے کے لیے باپ نے پوری کمائی لگا دی، اس کے لڑکوں کو کچھ ملا نہیں، بس لڑکیوں کو ہی چلا گیا۔ شریعت بہت منع کرتی ہے ایسی چیزوں سے۔ بڑے بے شرمے لوگ ہوں گے وہ لوگ جو ایسے غریب باپوں سے ایسی بھیک مانگ کر لیتے ہوں گے، بالکل طرح سے۔ ایک بہت بڑی وجہ ہے جہیز کا لینا دینا۔ شریعت نے پوری طرح سے ایک پیسے کا بوجھ بھی نہیں ڈالا۔ آپ کسی کی لڑکی کو اپنے گھر لا رہے ہیں، کسی کی بہن کو اپنے گھر لا رہے ہیں بہو بنا کر، تو آپ اپنے پیسوں سے اس کے کپڑے پہنا کر، اس کے کپڑے بھی نہیں بلکہ اپنے پیسوں کی چیزیں لے کر اسے بلائیں گے۔ ایک پیسہ بھی اس کا ہمارے گھر نہیں آئے گا، ہماری ہی چیزیں ہوں گی، ہماری ہی پلنگ ہوگی، ہمارا ہی سارا سب کچھ ہوگا۔ صرف لوگ آج ایک طریقہ نیا کیا بنا ہے جانتے ہیں آپ، کہ لوگوں نے لینے کا طریقہ بدل دیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ مانگ کر لیتے تھے کہ لین دین ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اب لین دین کا معاملہ بدل گیا، اب مانگتے نہیں، بس کہتے ہیں کہ خوشی سے دو دینا چاہتے ہیں دے دیں۔ مانگنے کا طریقہ بدلا ہے، بس مانگنا تو وہی مانگنا ہے، بھکاری کی وہی بھیک مانگنی ہے،
لیکن طریقہ الگ ہے۔ کہتے کیا ہیں، آپ اپنی خوشی سے جو دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، فریج بھی دے سکتے ہیں، اے سی بھی دے سکتے ہیں، صوفہ بھی دے سکتے ہیں، اپنی خوشی سے۔ اب شرمندہ ہو کر وہ باپ خوشی سے کیا نہ دے گا، خوشی اس کی خوشی ہوگی، اس سے بڑا غم، اس سے بڑا دکھ اس باپ پر کیا ہوگا کہ جس کی پوری دولت اس بچی کی شادی میں چلی جائے۔ یہ بہت بری بات ہے جو آج کے معاشرے میں دیکھی جاتی ہے۔ اور اس طرح سے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نکاح کو مشکل کرنے میں جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے اسراف اور فضول خرچی۔ یہ بنیادی وجہ ہے، یہ بنیادی وجہ ہے کہ اس وجہ سے آج شادیاں نکاح بہت مشکل ہو گئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اسراف اور فضول خرچی۔ شادی اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، آج کے زمانے میں بھی ہو رہی ہے، مالداروں کی بھی شادیاں ہو رہی ہیں، غریبوں کی بھی شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پر آج لوگوں نے، کسی کے پاس مال ہے وہ بھی فضول کر رہا ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ لا کر فضول کر رہا ہے۔ بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا ایک حال ہی میں دیکھ کر کہ ایک باپ نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی دعوت ولیمہ کرنے کے لیے ذاتی مکان داؤ پر لگایا ہے، ذاتی مکان بیچ کر لوگوں کو کھلانے کے لیے۔ ولیمہ کرنا ہے آپ کو، آپ کی استطاعت کے مطابق آپ کریں، نکاح تو اب کیسے بھی ہو ہی جائے گا، ولیمہ کرنا چاہتے ہیں اور ولیمہ بڑی گرینڈ سے ہونا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پیسے انسان کو اللہ نے عطا کیے ہیں، ایک ایک پیسے کا حساب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، ایک ایک پیسے کا، ایک ایک روپیے کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے، کہاں سے کمائے ہیں، کہاں پر خرچ کیے ہیں۔ آپ ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، کھلائیں پلائیں اپنی بات الگ ہے، لیکن کھلانے پلانے میں اتنا اسراف کہ رقم کی چیزیں بنا رہے ہیں آپ، اتنی چیزیں کہ آدمی آدھا کھاتا ہے اور آدھا پھینکتا ہے اس میں۔ اور کھانے پینے کی بات اگر بازو میں رکھ دیں تو 3 دن کی اگر شادی کی جائے تو جوڑے، نکاح، ولیمہ اور 3 دن کے لیے کھانے پینے کے علاوہ صرف ڈیکوریشن کے پیسے، کتنی شادیاں آج ایسی ہو رہی ہیں صرف ڈیکوریشن میں لوگوں کو سجانے کے لیے گھر سجا رہے ہیں، فنکشن ہال سجا رہے ہیں اور جانے آنے کا راستہ سجا رہے ہیں۔ اس سجانے میں اتنی رقم لگ رہی ہے، اس رقم کو اگر بازو میں نکالا جائے تو اللہ کی قسم 15 سے 20 غریب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ 15 سے 20 غریب بچوں کی شادیاں آسان سے ہو جائیں گی اگر سجانا بند کر دیں گے آپ۔ صرف ڈیکوریشن میں ڈالے جانے والے پیسے اگر غریبوں کو آپ دیں گے تو غریبوں کے گھروں میں بیٹھنے والی بچیاں آسان سے اڑ جائیں گی۔ اب وہ کھلانے پلانے میں فضول، ایک اچھی بہترین چیز کھلائیں، ایک کھلانے پلانے میں آپ کو اللہ نے حصہ دیا کھلائیں، لیکن یہ تو فضول میں ہوا۔ اور یاد رکھ لیجئے جو آدمی جتنا فضول کرتا ہے، شادی کے موقع پر ہو کسی اور موقع پر ہو، جتنا فضول خرچ کرتا ہے، پیسے پانی میں بہاتا ہے، ایک ایک پیسے کی اسے کل قیامت کی پوچھ ہوگی۔ آدمی کے قدم اس وقت تک ہل نہیں پائیں گے اللہ کے سامنے سے جب تک کہ اس کا جواب نہ دے دیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ خرچ کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہاں پر خرچ کیا جا رہا ہے تو یہ خرچ کرنا مناسب ہے یا نہیں۔ اگر خرچ کروں گا تو اس کا جواب بھی مجھے دینا ہے۔ جب اللہ مال دینے پر قادر ہے تو اس کا حساب اللہ نہیں لے گا۔ کوئی گھر کا ذمہ دار، ایک باپ اپنے بچوں کو کچھ پیسے دیتا ہے، بیوی کو کچھ خرچوں کے لیے پیسے دیتا ہے تو حساب کتاب گھروں کے اندر لیا جاتا ہے۔ باپ بھی ایک ہونے کے حیثیت سے، شوہر ہونے کے حیثیت سے گھر کی چھوٹی موٹی رقم کا حساب ہم لیتے ہیں ایک مرد ہونے کے حیثیت سے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہا ہے کسی کو تو پھر کیا اس کا حساب و کتاب نہیں ہے؟ ایک ایک پائی کا حساب اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اور لوگ کھلانے پلانے میں اتنا فضول کر رہے ہیں آج کے معاشرے میں کہ کھلانا پلانا ہی شادی ہے۔ آپ یاد رکھ لیجئے، تاریخ گواہ ہے اس بات پر اور انسان کی فطرت بھی رہی، آپ چاہے کتنے بھی لاکھوں کا کھانا کھلائیں، ولیمہ کے اندر ہو، نکاح کے اندر ہو، کتنے بھی لاکھوں کا کھانا کھلائیں آپ، تاریخ گواہ ہے، انسان کی فطرت ہے، لوگ فنکشن ہال سے باہر آنے تک ہی بھول جائیں گے کہ آپ نے کیا کھلایا تھا۔ کوئی آدمی یاد نہیں رکھے گا کہ ان کی دعوت میں وہ چیزیں کھلائی تھی۔ وہ تھوڑی 5 منٹ کی تعریف بھی اگر کی جائے تو فنکشن ہال کے اندر تک، باہر نکلیں گے دعوت خانے سے تو پھر بھول ہی جائیں گے کہ آپ نے کیا کھلایا تھا۔ آپ کے کھانے کو لوگ یاد رکھتے ہیں نہ آپ کے پکوان کو لوگ یاد رکھتے ہیں، کسی چیز کو لوگ یاد نہیں رکھتے، سب بھول جاتے ہیں۔ لوگوں کو 5 منٹ کی تعریف کے لیے آدمی نہ جانے اپنے گھر بیچ رہا ہے، کس کے پاس گھر نہیں وہ آدمی سود پر پیسے لا رہا ہے، قرضے کر کے لوگ پیسے لا رہے ہیں۔ کسی نے اتنا قرضہ کر لیا شادی کے موقع پر، شادی کرنے کے لیے لوگوں کو کھلانے کے لیے اتنے پیسے قرض پر لائے کہ وہ قرض، اس کے 3 بچے ہو گئے شادی ہو کر، اب تک قرض ادا نہ ہوا۔ شادی ہو کر 3 بچے پیدا ہو گئے، اب تک بھی وہ شادی کا قرض ادا کر رہا، بنتا جا رہا پیسے۔
یہ حالت ہوگی۔ کیوں ہوگی ساری چیزیں؟ کیوں؟ جب ہم شریعت کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے تو آدمی دنیا میں بھی اسی طرح سے برباد ہو جائے گا، دنیا میں بھی برباد ہوگا اور آخرت میں بھی اسے پوچھ ہوگی، اور ایسی پوچھ اللہ کے سامنے اسے جواب دینا ہوگا، ایک ایک پیسے کا ایسا جواب دینا ہوگا۔ اگر ہم تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو شریعت ایک ہی تعلیم دیتی ہے، نکاح کو آسان کریں آپ، ولیمہ کو آسان کریں آپ، جتنی مختصر ہو سکے اتنی مختصر شادی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ برکت، سب سے زیادہ برکت، سب سے زیادہ رحمت اسی رشتے میں، اسی نکاح میں شامل ہوگی جو نکاح میں سب سے زیادہ کم خرچ کیا گیا ہو۔ جس شادی کے اندر سب سے کم خرچ کیا جاتا ہے، ایک دن میں اگر شادی ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے، اگر بہت مختصر لوگوں کو بلا کر نکاح ہو رہا ہے، مختصر لوگوں کی ولیمہ ہو رہی ہے، بہت ہی برکت والے نکاح ہیں وہ، بہت ہی برکت والی شادیاں ہیں وہ۔ ایسی شادیوں میں، ایسے نکاحوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، خاندانوں میں الفت محبت باقی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں گے آج خاندانوں میں، رشتوں میں الفت محبت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیوں نہیں برس رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ کی ناراضگی کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنے کروڑ، کتنے لاکھ ڈال کر بڑی بڑی شادیاں کی، 6 مہینے نہیں ہوا وہ رشتہ ہی ٹوٹ گیا، 1 سال نہیں ہوا اور رشتہ ہی ٹوٹ گیا، نہ اس میں اللہ کی رحمت نازل ہوئی، نہ اس میں اللہ کی کوئی برکت نازل ہوئی۔ تو اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سب سے زیادہ اللہ کا فضل اسی میں شادی میں نازل ہوگا جس شادی کے اندر اس کا سب سے کم خرچ کیا جائے، مختصر سے مختصر کیا جائے، فضول سے بچا جائے، تو پھر اس آدمی کی زندگی میں بھی برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے گا، رزق کے دروازے بھی انہی لوگوں کے لیے کھلیں گے قرآن کی آیت کے مطابق جو فضول سے بچتے ہیں، جو آسان شادیاں کرتے ہیں، جو فضول کو بوجھ سمجھتے ہیں، جو لوگ آسانی سمجھتے ہیں، انہی کے حق میں، ان لوگوں کی شادیوں میں برکتیں بھی نازل ہوں گی اور ان لوگوں کے لیے رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور معاشرے کے اندر جس طرح کی برائیاں، جس طرح کا مزاج پھیلتا جا رہا ہے، ہر آدمی کو اس بات پر سوچنا چاہیے، بالخصوص ایک مالدار کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس پیسے کو یہاں لگانے کے بجائے کسی اور جگہ پر لگاؤں گا، کسی اور کی مدد کروں گا تو اس گھر میں اور 2-3 شادیاں ہو جائیں گی۔ اس مالدار کو سوچنا چاہیے، اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، اللہ ہم سے توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی برائیوں سے، معاشرے کے جو بگاڑ، جس طرح کا ماحول بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور شریعت کے مطابق نکاح اور شادیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔